واٹ از دا ڈیفینیشن آف ڈیورس اکارڈنگ ٹو اسلام. اسلام کے نزدیک ڈیورس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے علماء نے، فقہائے کرام نے جو ڈیورس کی ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کی گرہ کو ختم کرنا یہ ڈیورس ہے. جو نکاح سے بائنڈنگ ہو جاتی ہے ایک شخص کی ایک عورت کے ساتھ، اس کو ختم کرنا یہ ڈیورس کہلاتا ہے. اب ڈیورس کی کئی طرح کی قسمیں ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ قسمیں بھی ہمارے علم میں ہوں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ڈیورس دینی ہی پڑے تو ہم کس ٹائپ کو چوز کریں جو ہمارے لیے بینیفیشل ہو اور عورت کے لیے بھی بینیفیشل ہو. پہلی قسم طلاق سنت کی ہے، طلاق احسن بھی کہا جاتا ہے. طلاق احسن ہے پہلی ٹائپ. اس کا یہ طریقہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ڈیورس دینی پڑ رہی ہے اور حدود اللہ قائم نہیں ہو رہی، تو پھر جو ہمیں شریعت نے گائیڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک احسن طلاق دی جائے. یعنی ایسے ایام میں ہم طلاق دیں جو عورت کی پاکی کے ایام ہوتے ہیں، اور ایک طلاق دے کے اسے چھوڑ دیں. آفٹر اسپینڈنگ ہر عدہ شی ول بی فری. اور جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی، 3 منتھلی سائیکل جو اس کی عدت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اور پھر آپ کو اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کا بھی ذہن دوبارہ میچ اپ یا کیچ اپ کرنے کا بنتا ہے کہ ہم دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، تو دوبارہ نکاح آپ لوگوں کا بھی اس عورت سے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے جس طرح وہ کسی کے ساتھ کر سکتی. کیونکہ ایک ہی طلاق ہوئی تھی اور ایک ہی طلاق سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا اور عدت گزر گئی تھی اور نکاح ختم ہو گیا تھا، دوبارہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا جا سکتا ہے. تو ایک طلاق دینا یہ آسن ہے، یہی طریقہ استعمال کیا جائے. جب بھی کوئی اگر یہ سٹیپ لینا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ کسی علم والے مفتی کے ساتھ جو اس طرح کے میٹرز کو حل کرنا جس کا یعنی کہ کام ہے، اس سے ایڈوائس ضرور لے لے. اس سے ایڈوائس لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ایسے سٹیپ سے بچ جائے گا جو اس کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہے. بعض اوقات لوگ یعنی کہ 3 طلاقیں دے کے طلاق مغلظہ دے کر وہ ہم سے ایڈوائس لیتے ہیں، یعنی کہ وہ پھر سارا کام میٹر خراب کر کے فون کرتے ہیں. تو پھر جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اب کوئی سلوشن نہیں ہے، تو وہ پھر بیچارے تھوڑا سا غصے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں سلوشن ہے. بھئی جب دروازے آپ نے سارے بند کر لیے اور آپ نے اپنی جہالت کی وجہ سے سب کچھ کام خراب کر دیا، تو اب سلوشن پوچھ رہے ہیں. آپ کو پہلے سلوشن پوچھنا چاہیے تھا تاکہ آپ کی پراپر رہنمائی کی جائے. جب بھی کوئی اس طرح کا سٹیپ لینے لگے، عورت ہو یا مرد ہو، یعنی وہ اپنا رشتہ توڑنا چاہیے، دونوں کو ایڈوائس لینی چاہیے. اور سب سے بیسٹ ایڈوائس اس حوالے سے جس طرح ہم اپنے سول میٹرز میں معاملے میں سولیسٹر کو کرتے ہیں، بیرسٹرز کو کرتے ہیں تاکہ ہمارا کیس خراب نہ ہو جائے، جس طرح ہم اپنی گاڑی میکینک کے پاس ہی ٹھیک کرواتے ہیں تاکہ گاڑی کو کوئی چولہا نہ بنا دے، اور جس طرح ہم اپنے دیگر میٹرز اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اپنی بیماری کے معاملات ڈاکٹر سے حل کرواتے ہیں، کسی موچی سے نہیں کرواتے کہ کہیں وہ خود آپ کو ٹانکے لگانا نہ شروع کر دے. اسی طرح جب دینی میٹر آ جائے تو جو دین کا ایکسپرٹ ہے، مفتی جو ہے، اس کے پاس اپنے میٹر کو لے جایا جائے تاکہ وہ آپ کو اپنی ایکسپرٹیز سے بینیفیشل مشورہ دے سکے، اور آپ کے لیے بھی بینیفٹ ہو، آپ کی آخرت کے لیے بھی ہو، اور سب کے لیے وہ اچھا مشورہ ہو. تو ایکسپرٹ کے پاس جائیں، اور ایکسپرٹ کے پاس جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اچھا مشورہ مل پائے گا. بہت سے یعنی جس طرح ہر فرم میں ایک نالج کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اسی طرح دین کے اندر بھی جو علماء ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، امام مسجد، ان میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے. ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو ہماری مسجد کا لوکل امام ہے، حافظ صاحب ہیں، شاید یہ پورے دین کو یہی جانتے ہیں، لہذا ان سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ہمیں کیٹیگریز نہیں پتہ ہوتی. اب بالکل ان سے مشورہ ضرور کریں اور ان کی عزت رسپیکٹ بھی کریں، ساتھ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ اس سے بیٹر کوئی اگر مشورہ دینے والا کوئی مفتی ہے تو اس کا نمبر دے دیں تاکہ میں ان سے بھی ایڈوائس کر لوں، تو وہ آپ کو ضرور انشاءاللہ ایڈوائس دیں گے. طلاق کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مرد و عورت دونوں پر ضروری ہے. طلاق کی 3 قسمیں ہیں. طلاق احسن ہے، طلاق حسن ہے جسے طلاق سنت کہا جاتا ہے، اور طلاق بدعی. طلاق احسن جو کہ ایک طلاق دے کے چھوڑ دیا جائے اور منتھلی سائیکلز پورے ہونے کے بعد
تو عدت پورے ہونے کے بعد عورت جو ہے نکاح سے نکل جائے گی، وہ پھر کسی اور سے بھی نکاح بھی کر سکتی ہے. ہاں اگر آپ لوگوں کی آپس میں دوبارہ ذہن مل گئے تو آپ کے ساتھ بھی وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس کی اجازت اور دوبارہ دو گواہوں کی موجودگی میں نئے حق مہر کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، جیسے کہ نکاح کیا جاتا ہے عمومی طور پر. اور بعض اوقات کنفیوژن پبلک کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ عدت جو ہے 313 دن ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے 13 دن ہے. یہ غلط ہے، مسکنسپشنز ہیں. نہ 3 مہینے عدت ہے، نہ ہی 13 دن ایکسٹرا ہے ساتھ، بلکہ 3 پیریڈز، جو عورتوں کو پیریڈز آتے ہیں اور ہر عورت کی عادت مختلف ہوتی ہے، 3 پیریڈز عدت ہیں. ہو سکتا ہے کہ 2 ماہ میں 3 پیریڈز آ جائیں، مثلا طلاق ہوئی، ابھی ایک پیریڈ آ گیا فوراً، اور اس کے بعد اگلے 2 پیریڈ جو ہیں 2 ماہ میں آ گئے، تو 2 ماہ کے اندر اس کی عدت پوری ہو گئی. تو اس کو 3 ماہ یا 3 ماہ 13 دن گزارنا ضروری نہیں اگر نارمل کوئی عورت ہے. اور اسی طرح ہی بعض اوقات پیریڈ لانگ ہوتے ہیں، 6 ماہ 7 ماہ ایک پیریڈ نہیں آتا، تو اس عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی. لہٰذا پیریڈز کے مطابق عدت ہے، یہ مسکنسپشن جو ہے یہ دور کر دیجئے کہ 3 ماہ عدت ہے یہ مطلقہ عورت کی، کیونکہ قرآن میں آیا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 پیریڈز، یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی عدت میں. طلاق کی دوسری قسم طلاق سنت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر منتھلی سائیکل کے بعد ایک طلاق دینا، یعنی تقریباً 3 ماہ میں 3 طلاقیں پوری کرنا. منتھلی سائیکل کے بعد جب پاکی کے ایام شروع ہوں تو ایک طلاق دی، پھر پاکی کے ایام دوسرے شروع ہوئے، دوسری طلاق دی، پھر تیسرے شروع ہوئے، تیسری طلاق دی. یہ بھی طریقہ اچھا ہے، لیکن پہلا طریقہ جو میں نے بتایا وہ زیادہ اچھا ہے. طلاق اگر دینی ہی پڑے تو جو فرسٹ طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق دی جائے، وہ اسے طلاق احسن کہتے ہیں. اب تیسری قسم ہے طلاق بدعی، جو کہ ناجائز دینا، وہ طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسٹریٹ وے یعنی کہ 3 طلاقیں دے دینا، یہ طلاق بدعی ہے. بہت سے لوگ غصے میں آ کے اسٹریٹ وے طلاق دے دیتے ہیں، تو یہ ناجائز کرتے ہیں. ان سب کو توبہ بھی کرنی چاہیے، طلاق تو ہو جائے گی. بہرحال ایک اور جو لفظ ہماری پبلک میں بڑا مشہور ہے، اس حوالے سے بھی ایک سوال ہے، خلا کیا ہے؟ خلا بھی اصل میں یہ ایک ڈیورس کی ٹائپ ہے، لیکن چونکہ طلاق جو ہے مرد کی جانب سے ہوتی ہے، خلا جو ہے ہمیشہ عورت اپلائی کرتی ہے. عورت اس کی اپلیکیشن دیتی ہے کہ میں نے اپنے مرد سے، ہسبینڈ سے خلا لینا ہے، کسی بھی شریعہ کونسل سے جو معتبر ہو، جو واقعی ہی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی پتہ نہیں پبلک کو کہ ہم کہاں جائیں. انفارچونیٹلی بہت سے ایسے لوگوں نے بھی اس حوالے سے یعنی اپنا قدم بیچ میں گھسیڑا ہوا جن کو اس حوالے سے پتہ بھی نہیں. بہت سی شریعہ کونسلیں کھلی ہوئی ہیں، ایسی شریعہ کونسل سے رابطہ کیا جائے جو واقعی ہی شریعت کے مطابق خلا کریں. اور خلا کی جو اصل قسم ہے کہ مرد سے رابطہ کیا جائے اور اس سے سگنیچر کروائے جائیں، یا کال پر بات کر کے اس سے یعنی کہ خلا کے پہ اگری اسے کروایا جائے. تو یہ اصل طریقہ، تاکہ عورت جو ہے بیچاری مکمل طور پر اس سے آزاد ہو کر اپنا کوئی ڈیسیجن کر سکے. تو یہ کیوں رول ادا کرنا چاہیے اچھے مفتیان کرام کو؟ کیونکہ اگر یہ رول ادا نہیں کریں گے بیچ میں یعنی ایز اے سالس کا، تو عورت ساری زندگی ظلم کی چکی میں بعض اوقات پستی رہے گی. بعض اوقات بہت سے مرد ہمارے پاس کچھ اس طرح کے کیسز آئے، وہ بدلہ لینے کے لیے خلا یا ڈیورس نہیں دیتے کہ میں نے اسے لٹکانا ہے. بعض اوقات ایک عورت کا ایسا کیس آیا کہ 10 سال تک وہ لٹکی ہوئی تھی، تو 10 سال، اب جوانی کی ایج میں اس کی شادی ہوئی، فار ایگزامپل 30 تک ان کی شادی چلی، اس کے بعد 10 سال آپ لگائیں تو 45 یا 40 کے بعد وہ کیا بیچاری دوسری شادی کرے گی. تو یہ ظلم کرنا جو مرد کی طرف سے ہو تو یہ بالکل درست نہیں، اسی طرح عورت کی طرف سے ہو تو یہ بھی درست نہیں ہے. ظلم ہی ہے.